سیزر تقریباً 10 سال گول میں لڑتا رہا تھا۔ اس دوران روم میں بیٹھا اس کا دوست پومپی دل ہی دل میں سیزر کے خلاف ہو چکا تھا۔ وہ سیزر کی کامیابیوں کو اپنی سیاسی طاقت کے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ سیزر اور پومپی رشتہ داری بھی عرصہ ہوا ختم ہو چکی تھی۔ سیزر کی بیوی پومپیا جو پومپی کی رشتہ دار تھی، اس سے سیزر کی طلاق ہو چکی تھی۔ سیزر کی بیٹی جولیا جو کہ پومپی کی بیوی تھی، اس کی موت ہو چکی تھی۔ سیزر اور پومپی کا تیسرا ساتھی کروسس بھی شام میں ایک فوجی مہم کے دوران مارا گیا تھا۔ اپنی بیوی جولیا اور دوست کروسس کی موت کے بعد پومپی نے سیزر کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا اور سینٹ کے ذریعے سیزر کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کو ختم کر دے اور ایک عام شہری کی طرح روم واپس آ جائے۔ سیزر سمجھ گیا کہ پومپی اس بہانے اسے روم بلا کر گرفتار یا قتل کرنا چاہتا ہے اور اس نے روم پر چڑھائی شروع کر دی، اور پومپی کو جب پتہ چلا کہ سیزر حملہ کر رہا ہے تو وہ پومپی روم سے بھاگ گیا اور یونان چلا گیا، لیکن سیزر نے اس کا پیچھا کیا اور اسے فارسالس کی لڑائی میں فیصلہ کن شکست دے دی۔ اب ایک تھکا ہارا اور شکست کھائے پومپی جو اپنی فوج سے بچھڑ چکا تھا، وہ ترکی اور سائپیرس سے ہوتا ہوا مصر کی جانب نکلا، جہاں موت اس کی منتظر تھی۔ جب پومپی مصر پہنچا تو مصر کے کم عمر بادشاہ ٹولیمی 13 اور اس کی بہن کلیوپیٹرا کے درمیان تخت کے لیے خانہ جنگی چل رہی تھی۔ ٹولیمی کو جب پومپی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اپنی دانست میں سیزر کو خوش کرنے کے لیے پومپی کو مصر پہنچتے ہی قتل کروا دیا۔ جب سیزر مصر پہنچا تو ٹولیمی نے اسے پومپی کا سر پیش کیا۔ اسے امید تھی کہ اب سیزر اس کا ساتھی بن کر کلیوپیٹرا کے خلاف اس کا اتحادی بنے گا، لیکن سیزر کے رد عمل نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ سیزر پومپی کا سر دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ شاید وہ اپنے سابق داماد اور ساتھی کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ سیزر نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا جنہوں نے پومپی کو مارا تھا۔ جو ٹولیمی اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکا، لیکن کلیوپیٹرا نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے خود کو ایک قالین میں لپیٹ لیا۔ اس کے غلام اس قالین کو سیزر کے پاس لے گئے۔ کلیوپیٹرا اچانک قالین سے نکل کر سیزر کے سامنے آئی تو سیزر دنگ رہ گیا۔ کلیوپیٹرا کی اداؤں نے جلد ہی سیزر کو دیوانہ بنا دیا اور دونوں اکٹھے رہنے لگے۔ پھر سیزر کی مدد سے کلیوپیٹرا نے اپنے بھائی ٹولیمی 13 سے مصر کا تخت چھین لیا۔ پھر سیزر اور کلیوپیٹرا کا ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام سیزیرین تھا۔ تخت پر بٹھانے کے بعد سیزر نے اگلے 3 برس مشرق وسطیٰ اور افریقہ اور اسپین میں گزارے، جہاں اس نے پومپی کے بچے کچے حامیوں کو بھی پوری طرح ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ روم لوٹ گیا، جہاں سے تا حیات یا بعض روایات کے مطابق 10 سال کے لیے ڈکٹیٹر کا عہدہ ملا۔ تو اب ڈکٹیٹر کی حیثیت سے وہ روم کا واحد حکمران تھا اور سینیٹ کی حیثیت صرف نمائشی ہو گئی تھی۔ سکوں پر بھی سیزر کی تصویر کندہ تھی۔ ڈکٹیٹر کی حیثیت میں سیزر نے بہت سے کام کیے۔ اس کا بڑا کام کیلنڈر بنانا تھا اور اسی وجہ سے اس کے نام پر ایک مہینہ جولائی رکھا گیا۔ اب سیزر کی موت کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی موت میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ تو اس کی موت میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے دشمن بروٹس اور گوئس لانگینس کا تھا۔ یہ سیزر کو مارنا چاہتے تھے۔ اب سیزر ایک بڑا لشکر لے کے شام کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ 18 مارچ 44 قبل از مسیح کے روز سیزر نے شام روانہ ہونا تھا، لیکن اس سے 3 روز پہلے موت نے اسے دبوچ لیا۔ 15 مارچ کو سیزر جب سینٹ میں آیا تو وہاں موجود سینیٹرز جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، چاقو نکال کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ سیزر کے ساتھ تو کوئی حفاظتی فوج نہیں تھی۔ سیزر کو 23 مرتبہ چاقو مارا گیا، لیکن اس میں سے صرف ایک ایسا وار تھا جس نے اس کی جان لے لی۔ کہتے ہیں مرنے سے پہلے سیزر نے بروٹس کی طرف دیکھ کر کچھ الفاظ کہے جن کا مطلب تھا، میرے بچے تم بھی۔ 55 برس کے سیزر کو پومپی کے مجسمے کے قدموں میں قتل کیا گیا۔